اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ 24ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ 24ویں پارے سے پہلے 23ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا ایک غلام جو کئی آقاؤں کا ہو اور ان کے مزاج بھی سب کے مختلف ہوں، کیا یہ غلام زیادہ پرسکون ہوگا یا اس کے مقابلے میں دوسرا وہ غلام جس کا آقا معتدل مزاج بھی ہو اور ایک ہی آقا ہو؟ ظاہر ہے کہ ایک معتدل مزاج آقا کی بات ماننا، اس کو راضی کرنا آسان ہے پرسکون رہنے کے لیے، جبکہ کئی آقا ہوں اور ہوں بھی مختلف مزاج کے اور سخت مزاج، تو سب نے اس ایک غلام کو کہیں کوئی ایک کسی کام پہ لگائے گا، دوسرا دوسرے کام پہ لگائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ بیچارہ بے چین اور سکون سے بالکل عاری رہے گا۔ یہ مثال ہے فرمایا شرک کرنے والوں کی، جو کئیوں کو اپنا رب مانتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں، جو ایک اللہ کو اپنا داتا مانتے ہیں، اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں تو وہ پرسکون رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو فریقوں کا یہاں اس پارے کے آغاز میں ذکر فرمایا۔ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کرتے ہیں، ان کا انجام جہنم میں جانا ہے ٹھکانہ۔ دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ گویا انسانوں میں اگر تفریق کرنی ہے تو ظاہر تفریق لامحالہ کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر انسانوں کو بانٹنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ان جیسا معاملہ کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفریق یہ رکھی ہے کہ بھئی انسانوں کی تفریق نہ تو رنگ کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے، نہ وطنیت کی وجہ سے، نہ زبان کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ سب عارضی تفریقیں ہیں، اور ان تفریقات میں انسان جو ہے وہ اس تفریق میں بااختیار نہیں، اپنے اختیار سے نہ کوئی اپنا رنگ کالا کر سکتا ہے، نہ سفید بنا سکتا ہے، نہ سرخ بنا سکتا ہے، اپنے اختیار سے نہ ایک ملک میں رہائش اختیار کرتا ہے نہ دوسرے ملک میں، وطنیت غیر اختیاری، لسانیت غیر اختیاری، رنگ و نسل غیر اختیاری۔ تو غیر اختیاری چیزوں پر انسانوں کی تفریق کا مدار مت رکھو، بلکہ انسانوں کی تفریق کا مدار ایک اختیاری چیز ایمان اور کفر پر۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ساری کے ساری دنیا میں بسنے والے سارے ایمان والے وہ ایک جسم کے مانند ہیں، ان کے درمیان میں کوئی سرحدات کی تفریق نہیں، ان کے درمیان میں کوئی رنگ و نسل کی تفریق نہیں، ان کے درمیان میں کوئی نسبیت کی تفریق نہیں ہے کہ نسب الگ الگ ہے، ان کا یہ ایک ہے، بلکہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ نے انما المؤمنون اخوہ کے اندر پرویا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو اخوت کا رشتہ تمام ایمان والوں کے درمیان یکساں ہے، اور یہ وہ تفریق ہے جس کو اللہ نے پسند کی، مومن اور کافر کی تفریق۔ اس تفریق سے ہم نہ تو روگردانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، یہ تفریق رہے گی، اور یہ رہنا ضروری ہے معاشرے کے لیے، معاشرے کے امن کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے تفریق کا رہنا بہت ضروری ہے کہ مومن ایک طرف ہیں اور کافر دوسری طرف ہیں۔ الکفر ملت واحد، کافر سارے ایک جماعت ہیں، تو مومنوں کو بھی ایک جماعت ہونا چاہیے، ان کے درمیان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پہ انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، توبہ کا دروازہ، اور بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت، اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں، کافروں کے لیے بھی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت بھی دیتا ہے، گناہ گاروں کو مایوس بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے، اور اللہ انہیں اپنے نبی کے ذریعے حکم سناتا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میرے بندوں کو کہ اے میرے بندوں، میرے رب کی رحمت کی امید سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ بے حد بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود رجوع اللہ کی دعوت دیتے ہیں، خود کہتے ہیں آؤ توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں، خود معافی لیٹر دیتے ہیں کہ یہ لو، اس لیٹر کو پر کر لو اور معافی مانگو، ہم تمہارا لیٹر قبول کر لیں گے اور تمہاری معافی منظور ہے۔ اتنی رحمت، اتنی مہربانی کے بعد بھی کوئی
اللہ سے صلح نہ کرنا چاہے اور ناراضی رہنا چاہے، تو پھر ایسے انسان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قسمت ہی پھوٹی ہے، اس کو حق و ہدایت حاصل ہونے سے کوئی غرض اور محبت ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر پیش کرتے ہیں بندوں کو توبہ و انابت کی دعوت کے بعد، کہ دیکھو اگر توبہ نہیں کرو گے تو قیامت کے یہ مناظر ہیں۔ ایک طرف توبہ نہ کرنے والے لوگ کفار، فساق، فجار ہیں جن کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، دوسری طرف ایمان لانے والے ہیں جن کے لیے جنت، باغات، حوریں، غلمان اور دوسری اللہ کی نعمتیں بے شمار، اور سب سے بڑی اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ قیامت کے مناظر قائم کر کے گویا پھر اللہ تعالیٰ انسان کو رجوع کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ابھی توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، دنیا میں موت سے پہلے اور نزا کی حالت سے پہلے پہلے تمہاری توبہ قبول ہے، اور ایسا وقت آ گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں فرماتے کہ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کا انجام ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد ثابت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، حالانکہ اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹا نبوت کا دعوے دار بھی اللہ پہ جھوٹ بولنے والا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے نبوت دی، حالانکہ اس کو نبوت نہیں ملی، تو یہ بھی کذاب ہے، لعین مردود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے وہ اپنے مسکن میں، اپنی جنت میں تشریف لے جائیں گے، اعزاز کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ زمر کے وہ آخری کلمات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو جنت میں جماعت در جماعت بھیج دیں گے، اور جہنم والوں کو جہنم میں ڈالیں گے، زمر جماعتوں کی شکل میں۔ اور جہنمیوں کے لیے پہلے دروازے بند ہوں گے، ان کو لایا جائے گا، دروازہ کھول کر ڈال دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک قسم کا دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا، تفریق ہوگی، کیونکہ قیدیوں کے لیے دروازے پہلے نہیں کھلے ہوتے، قیدیوں کے لیے تو پہلا دروازہ بند کیا ہوتا ہے، قیدی اندر ڈالتے ہیں فوراً دروازہ بند، کہیں بھاگ نہ جائے، نکل نہ جائے۔ تو اس منظر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے سامنے کیا ہے کہ آپ کیا پسند کریں گے، آپ کے لیے پہلے سے جنتوں کے دروازے، باغ و بہار کے دروازے اور حور و غلمان آپ کے استقبال میں اور فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، یہ اچھا منظر ہے، یہ پسند ہے، یا فرشتے گرز مارتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جیل میں بند کر کے اور پھر اس کو بند کر دیں اور آپ کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے؟ کیا پسند ہے آپ کو؟ آپ کی اپنی پسند ہے، اختیار کر لیجئے، دنیا میں ابھی آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، وہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ غافر کو سورہ مومن اس لیے بھی کہتے ہیں، غافر کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافر الذنب، کہ اللہ تعالیٰ بخشش کو قبول کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے غافر کہا گیا۔ مومن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن بندے کا ذکر اس صورت میں آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں سے چھپا ہوا مومن تھا، اور اس نے بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونیوں کو دیکھا تو اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اس سے پہلے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعونیوں کے خوف کی وجہ سے، لیکن اپنے نبی پر جب اس نے دیکھا کہ کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن۔ اس سورت کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان ہمیشہ مارکا برپا رہے گا۔ یہ مارکا دنیا کے ختم ہونے تک ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اگر حق والے ہیں تو دوسری طرف باطل والے رہیں گے، اگر ایک طرف ہدایت والے ہیں تو دوسری طرف ضلالت و گمراہی والے بھی رہیں گے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ محنت کریں گے، دونوں کو اپنی محنت کا پھل لینا ہے۔ ہدایت والے ہدایت پھیلانے کی محنت کریں گے تو گمراہی والے گمراہی پھیلانے کی محنت کریں گے، اور اس محنت میں ہر ایک اپنے اپنی محنت کے بقدر ضرور اپنا حصہ لے گا۔ ہدایت والے اگر ہدایت پھیلا کر اس کی وجہ سے اللہ سے انعامات لیتے ہیں تو گمراہی والے گمراہی پھیلا کر اس کی وجہ سے اپنی سزا پاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اور اس کا کلام اور قرآن پاک کا پورا کلام ہی اللہ کی طرف سے ایسا کلام ہے جو ہر زمانے کے لیے تازہ کلام۔ اس سورت کے اس حصے کو پڑھ کر کے جس میں اللہ نے حق اور ہدایت اور گمراہی اور ضلالت آپس میں ان کو تقابل میں بیان کیا،
کہ حق والے اگر حق کی محنت کرتے ہیں تو گمراہی والے گمراہی کی محنت کرتے ہیں، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام تازہ بتازہ ہے، اس کلام میں کوئی قدامت نہیں ہے، کوئی پرانی بات نہیں آگے کہ ایک قصہ ہے، کہانی ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، قرآن آج کے لوگوں کے بھی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، آج کے لوگوں کو بھی بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتا ہے۔ قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو ہر زمانے میں تازہ بتازہ رہے گا، اور یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارے لیے آئینہ قرآن بنایا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں گمراہی میں کھڑا ہوں، میں ہدایت میں کھڑا ہوں، میں جنتیوں میں کھڑا ہوں، میں جہنمیوں میں کھڑا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ایسے آئینے کی مانند آپ کو آپ کی صورت و شکل اور آپ کا موجودہ مقام دکھا دے گا کہ آپ اس وقت یہاں کھڑے ہیں۔ جیسے نقشہ نویس نقشہ بناتے ہیں، اور نقشے میں وہ جگہ جس جگہ پہ وہ نقشہ لگا ہوتا ہے اس میں پہلے اس کو منشن کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ یہاں کھڑے ہیں، اب آپ نے کہاں جانا ہے آگے وہ بھی منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کے جانے کا یوں راستہ ادھر کو جا رہا ہے، اور اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو ادھر کو جانے کا یہ راستہ ادھر سے گھومتا ہوا ادھر پہنچتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ایسا نقشہ بنا کے ہمارے سامنے کر دیا اور دکھایا کہ یہ دیکھو، اس میں سے یہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اس وقت یہاں کھڑے ہیں، آپ اس وقت دنیا کے اس منظر پہ مقام پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ خواہشات بھی ملی ہوئی ہیں، شیطان کی مقابلہ اور رکاوٹ بھی ہے، آپ کو دیگر بہت ساری اور رکاوٹیں، گمراہی کی طرف بلانے والی چیزیں موجود ہیں، اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کے نائبین، اللہ کی بھیجی کتابیں، یہ سب چیزیں، اور ماحول معاشرے کے اندر اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں، اللہ کی طرف سے آنے والے حالات، یہ سب چیزیں ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی کے اسباب بھی ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف چلنا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی 4 صفات ذکر کرتے ہیں، اور 4 صفات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو متضاد قسم کی، اللہ کی متضاد قسم کی صفات یہاں جمع ہیں۔ مثلا اللہ وہ ذات ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ کی رحمت والی صفات۔ اس کے مقابلے میں دوسری صفت فرمایا اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بندوں پر فضل و احسان بھی کرتا ہے، سزا بھی وہی دیتا ہے، اور اللہ گرفت کرنے والے پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ کی یہ متضاد صفات کیسے ظاہر ہوں گی؟ یعنی اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا فضل آپ کو ملے گا، مغفرت بخشش ملے گی، لیکن اگر ناراض کریں گے تو اللہ کی سزا ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی تسبیح و تعلیل کا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عرض و معروض کو پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جب وہ حملۃ العرش ہیں، عرش جیسی عظیم چیز کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، تو ان کی دعائیں بڑی خاص ہوں گی، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ان کی دعاؤں سے ہم استفادہ کریں اور سوچیں ہم بھی اللہ سے اس طرح کی دعائیں مانگیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، بس تو مغفرت فرما دیں ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، یہ ان کی دعا۔ اور یا اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کی، اور ان کے آباء و ان کی بیویوں کو، ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی یا اللہ جنت کے باغات میں داخل فرما، بے شک تو ہی حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ اور ان کی دعا کہ ان کو عذابوں سے بچا رکھ، اور جسے تو نے اس دن قیامت کے دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو اس پہ مہربانی فرمانے والا ہے، اور یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ یہ حملۃ العرش کی دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں ان کی ایمان والوں کے حق میں، یعنی فرشتے بھی ایمان والوں نیک لوگوں کے بارے میں بخشش چاہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دیں، اور برے لوگوں کے بارے میں فرشتے بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب ملنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں بھی ایسا ہے کہ پہلے تو بتایا گیا مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، اب یہاں بتایا گیا کہ کفار اور فجار کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو وہ اپنے آپ سے بھی سخت نفرت کرنے لگیں گے، انہیں اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اور احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت میں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کا وجود بڑھنے لگے گا، اس کے اندر کلائی آنا شروع ہو جائے گی، اور جسم اتنا بڑھتا پھولتا اتنا بڑا ہو جائے گا
کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ فرمایا مقام ربضہ تک، جو مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر ہے، فرمایا مدینہ سے لے کر 36 میل ربضہ ہے، اس کے درمیان میں اس کی بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی، اتنا جسم پھیل جائے گا۔ تو انہیں اپنے جسم سے نفرت ہونے لگے گی کہ یہ ہمارا جسم اتنا کیوں بڑھ گیا۔ جسم جتنا بڑھے گا اتنی جگہ کو آگ زیادہ چھوئے گی، اور آگ زیادہ لگے گی، عذاب زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے انہیں اپنے آپ سے بھی نفرت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ پھر درخواست کریں گے، معذرت پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس حالت و کیفیت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ کافر ہیں جو دنیا میں بڑا تکبر اور اکڑا کرتے تھے، دنیا کی وہ اکڑ فوں ان کو بالکل بھول گئی، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں کے سامنے اللہ کے حضور میں درخواستیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے دے۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ بھئی اب دنیا میں دوبارہ واپس لوٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے یہاں ہی اب تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ اور جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کو مسترد کر دیتے۔ یہ فرشتے ان کو یہ سبق دیں گے کہ آج تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، تمہاری اس نفرت سے زیادہ اللہ کو اس وقت تم سے نفرت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس ایمان کی دعوت کو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیسے بلا دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا بھی ذکر کیا، اور یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ ظالم اور متکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ویسے تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص ذکر آیا ہے۔ اسی تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کے دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور وہ اپنے اس ایمان پر اللہ کی ربوبیت پر واضح روشن دلائل بھی پیش کرتا ہے، نشانیاں بھی دیتا ہے، معجزے بھی دکھاتا ہے، کیا تم پھر بھی اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری ہی رائے درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لہٰذا میں موسیٰ کو ضرور قتل کروں گا، اس درجے سے اس سے کوئی کم بات نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دیر رک کر دیکھا جائے، فرعون جو یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ میرا فیصلہ ہی درست ہے، میری رائے ٹھیک ہے، میں نے جو کہہ دیا ویسے ہی ہونا چاہیے، کیا ہمارے ارد گرد میں بھی کیا کچھ لوگ ایسے موجود نہیں ہیں جو اپنی رائے پر گھمنڈ رکھتے ہیں، اپنے فیصلوں کو حتمی مانتے ہیں، اپنی بات کو آخری بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس بات میں بالکل قطع نظر اس کے کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس بات کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسی ہی ذہنیت کے لوگ دراصل فرعون ہیں۔ فرعون کوئی ایک ہی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون ایک کردار کا نام ہے، اور یہ زندہ کردار ہر زمانے میں رہے گا، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور رہے گا۔ آج بھی ایسے فرعون موجود ہیں جو اپنی تکبر میں ایسے مست ہیں کہ انہیں اپنی رائے کا گھمنڈ، انہیں اپنے فیصلے آخری فیصلے نظر آتے ہیں اور وہ کسی اور کی رائے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس مومن آدمی کی تقریر جب فرعون پر کسی طرح سے متاثر نہ کر سکے اس کو، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جب اس نے ظاہر کر دیا کہ میں تو ان سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی محبت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد فرعون بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کو ضرور قتل کراؤں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا طرفدار میرے قبیلے میں سے، میرے خاندان میں سے کیسے پیدا ہو گیا؟ میرے خاندان میں سے اس کی جرت کیسے ہوئی
کہ یہ ایمان قبول کریں۔ اس مومن کو بالآخر شہید کر دیا گیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر کو، اس کی جرت کو، اس کی دلیری کو قرآن کا حصہ بنا دی، اور ہم سب ایمان والوں کو اس میں جھنجھوڑا کہ دیکھو اگر فرعون کے سامنے کوئی ایمان والا شخص ایمان پہ قائم رہ سکتا ہے تو اے بعد والے لوگوں تمہیں کیا ہوا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان پر قائم نہ رہیں، جب کہ ہمارے سامنے ایمان کے راستے میں رکاوٹیں بہت کم، بلکہ ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ایسی فرعون جیسی نہیں، بلکہ ہماری اپنی ذاتی اغراض کی رکاوٹیں ہیں، ہماری خواہشات کی رکاوٹیں ہیں، ہمارے مفادات کی رکاوٹیں ہیں۔ ہم اگر ان رکاوٹوں میں بھی اگر ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں ہماری خواہش کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا کر سکتا، ہماری اپنی خواہش کو توڑوانے پر بھی ہمارا ایمان آمادہ نہیں کر سکتا، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس قسم کا ایمان لیے پھرتے ہیں، اور کس ایمان پہ ہم یہ توکل امید باندھے بیٹھے کہ یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ہمیں وہ ایمان درکار ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے اس شخص نے اپنا ایمان ظاہر کیا تھا، اور فرعون جیسے شخص کے سامنے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا اور کسی قسم کی اس نے لچک نہ دکھائی۔ اس کے بعد فرعون جیسے متکبر کا انجام بد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کے تمام مددگاروں کو اللہ نے اپنے عذاب میں لپیٹ دیا، اور بالآخر یہ سمندر میں غرق ہوئے۔ اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ فرعون جیسے متکبروں، ناشکروں، ظالموں کا انجام بد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا منظر دکھاتے ہیں صورت میں، وہ ہے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا منظر۔ انسان پر کبھی مصائب کا منظر آتا ہے تو کبھی نعمتوں کا منظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے مناظر قائم کر کے انسان کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خارجی کائنات کے مناظر پیش کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکون کے لیے تمہارے لیے رات بنائی، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے بنائی، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، حسین صورتوں سے تمہیں نوازا، رزق جیسی پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائیں، اور یہ سب نعمتیں انسان کو کس لیے دیں؟ تاکہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ نہ تو ان نعمتوں کو گننے اور شمار کرنے کو تیار ہے، نہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ماننے پر تیار ہے، اور نہ ان نعمتوں کے استعمال کرنے پر اللہ کی قدردانی پر تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس منظر کو مزید بدل کے انسان کو اور قریب کرتے ہیں، اور یہ خارجی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ داخلی نعمتوں کی طرف آتے ہیں کہ انسان اگر باہر کی نعمتوں سے تو متاثر نہیں ہوا کہ واقعی نعمت ہیں، کیا تجھے ان کا احساس نہیں ہے؟ تو آؤ ذرا غور تو کرو، اے انسان اپنے ہی تخلیقی مراحل پر غور کر۔ تو کیا تھا؟ بے جان مٹی تھا، نطفہ بنا، نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بنی، گوشت کی بوٹیوں پر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں، ہڈیاں چڑھا کر تمہارا ڈھانچہ کھڑا کیا، ڈھانچہ کھڑا کر کے اس میں جان ڈالی، روح ڈالی، پھر تمہیں عقل عطا کی، تمہیں سماعت عطا کی، تمہیں بصارت عطا کی، تمہیں دل و دماغ عطا کیا، پورے جسم میں ہزاروں میل پھیلی ہوئی لمبی رگوں کا جال بچھا دیا، اور انسان کے اندر خون کی گردش رکھی، دل کی حرکت رکھی، 360 جوڑ بنائے، اور سارے پرزوں کو جو چھوٹے چھوٹے خلیوں پر مشتمل ہیں سب کو گنا جائے تو آج کے جدید سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 30 کروڑ پرزے رکھے ہیں۔ 30 کروڑ پرزے ایک انسان کی مشینری میں ہیں۔ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ منظر نامہ سامنے کر کے انسان کو دعوت دیتے ہیں فکر کی کہ اے انسان غور کر، جب جس ذات نے تمہیں ان مراحل سے گزار کر تجھے آج اس قابل بنایا کہ تو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو اس اللہ کا شکر بجا کیوں نہیں لاتا؟ اس کے سامنے جھکنے کو تیار کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ ایک اور انداز میں بات سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ تیری انسان کی پیدائش کے بعد تیرا کیا منظر تھا؟ تو جب پیدا ہوا تھا تو بے حد کمزور تھا، عاجز تھا، نہ طاقت تھی، نہ بول سکتا تھا، نہ تمیز تھی، نہ کسی چیز کو پہچان سکتا تھا، نہ تیرے اندر عقل تھی، نہ فہم تھی۔ پھر اللہ نے تجھے عقل دیا، سمجھ دی، شعور دی، قوت دی، ادراک دیا، بچپن دیا، پھر جوانی دی، اور جوانی کے اندر تو نے قدم رکھا تو تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری عاجزی اور تیری بندگی دکھانے کے لیے بڑھاپا دیا، اور بڑھاپے کے عالم میں جب انسان کو بڑھاپا آ لیتا ہے تو پھر دوبارہ ہر چیز اپنی واپسی کی طرف پلٹنے لگتی ہے۔ نظر کمزور ہو گئی، عقل میں خلل آ گیا، اعضاء میں ضعف آ گیا، حواس میں
تعطل آ گیا، چلنے پھرنے میں کمزوری ہو گئی، اٹھنے بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ انسان پھر اسی طرح بچے کی طرح جیسے پیدا ہوا تھا تو کروٹ نہیں بدل سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، پھر دوسرے انسانوں کے سہارے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی کروٹ دی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ تمام تر چیزوں میں دوسروں کی محتاجگی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ جو تمہیں ضعف سے پیدا کر کے جوانی اور قوت تک لے جا کر پھر دوبارہ ضعف کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اب تو مان جاؤ کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلے قوت بھی دی تھی، طاقت و جوانی بھی دی تھی، تو اس جوانی میں اللہ کو مت بھولو، اللہ کی طاقت کو مت بھولو۔ یہاں تک انسان کو پھر موت آ جاتی، اور موت کے بعد کے مراحل کا پھر اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اسی زمین اور مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی میں تم مر کر دفن ہو گئے، اور پھر اسی کے بعد اس کے اندر ہی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ سارے مراحل پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سارے مراحل کو طے کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ ایک طرف انسانی زندگی کا یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار، اعراض کہ یہ انسان پھر اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے کہ ہم مٹی اور نطفہ سے بڑھاپے موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں، کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے؟ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ اور یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ انا تو فکو، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے جھگڑ کر، اللہ سے لڑ کر، الجھ کر یہ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ پلٹ کر تو پھر ہمارے پاس آنا ہے۔ سورت کے اختتام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ قوموں کے انجام بد سے ڈرایا گیا اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت، مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے بھی انبیاء کے معجزات اور صداقت کی نشانیاں دیکھی تھیں، لیکن اسے یکسر جھٹلا دیا تھا اور اپنی موجودہ قوت طاقت کے نشے میں فریب خوردہ انسان بن کر جیتے رہے، جس کا بعد ان کا انجام کیا ہوا، ان کے عذاب کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے، لیکن یہ اقرار، یہ اظہار ان کے کسی کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ بدستور اپنے دستور کے مطابق متکبروں، سرکشوں کو ضرور عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا یہی دستور ہے، اللہ اپنے اس دستور کے مطابق ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فصلت ہے، جس کو سورہ سجدہ بھی، حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے، جس کے مضامین کو، مقاصد کو، مواعظ کو، احکام کو، مثالوں کو، وعدوں کو، وعیدوں کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اس مفصل بیان کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت، اور دوسرا اس کا نام حامیم سجدہ بھی ہے کیونکہ اس میں سجدہ ہے، اور یہ حوامیم سبعہ میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حوامیم سبعہ پورے قرآن پاک کا حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، قرآن کا مغز حوامیم سبعہ، یعنی وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا ہے۔ وہ 7 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ یہ حوامیم سبعہ جو ہیں پورے قرآن میں یہ اکٹھی رکھی گئی، یہ ہیں بھی مسلسل تسلسل سے۔ سورہ مومن ختم ہوئی اور اب دوسری سورہ حامیم شروع ہوتی ہے۔ یہاں یہ سورت اپنا آغاز قرآن پاک کی عظمت سے کرتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے نازل ہونے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا اللہ ہے، اسی نے اس صورت کے اندر اپنے احکام کو، معانی، مضامین کو، قصص، امثال، احکام کو، وعدوں کو، وعیدوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس تفصیلی احکام کو سننے کے بعد اب جب کوئی ابہام نہیں رہا تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا گیا ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا حامیم کے ذریعے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا۔ حوامیم سبعہ کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وضاحتی بیان کے بعد
کہ اللہ رب العزت کی مہربان ذات وہ ہے جس نے اپنی آیات کو، احکام کو تفصیل سے بیان کیا اور وضاحت کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کلام سے اور اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور اندھوں بہروں کے ساتھ تشبیہ دینے کا کیا مطلب؟ خود کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ ہیں، یہ اس قسم کی اچھی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں جاتی۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ انسان اپنی بدبختی کا خود اقرار کرنے لگے۔ یہ انسان کی جہالت کا انتہا ہے کہ جہالت خود اس کے منہ سے ٹپکنے لگ جائے اور ایسی احمقانہ باتیں کرنے لگ جائے کہ یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں گزر رہی، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ باتیں ہدایت کی ہم نہیں سنتے۔ ہاں، گمراہی کی باتیں ضرور سنتے ہیں، شیطانی باتیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور متاثر کن بھی ہوتی ہیں، ان کے دل پر بڑا اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کانوں میں ڈاٹ ہیں، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہم آپ کو دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کی ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد ان کو بتائیے، اور آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی رسالت سے ممتاز فرمایا ہے، امتیاز بخشا ہے کہ مجھے اللہ نے وہی دیا۔ بشریت کے تقاضے میرے ساتھ بھی ویسے ہیں جیسے کھانا پینا، بازار میں جانا، ازدواجی تعلقات، بے اولاد کا ہونا وغیرہ، وہ باتیں مجھ میں بھی ہیں، وہ انسانوں والے خصائل جو تم میں ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں، لیکن انسان ہونے میں بھی بڑا فرق ہے، انسان میں بڑا فرق ہے۔ تم وہ انسان ہو کہ جن پہ انسانیت شرمائے، اور میں وہ انسان ہوں کہ جس پر انسانیت فخر کرے۔ اور یہ فخر کیونکہ مجھ پر اللہ نے وہی بھیجی، مجھے اللہ نے رسالت سے نوازا، مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ لہٰذا اگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تم میری باتیں ماننے سے انکار کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ پردے و غلاف ہیں جو باتیں تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی، تو یہ دراصل تمہاری گمراہی اور ضد اور ہٹ درمی ہے، اور میرے اوپر جو اعتراضات لگاتے ہو ان اعتراضات میں سے کوئی بھی اعتراض درست نہیں۔ اس کے بعد یہ سورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کا آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کے نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کی تکذیب اور ان کے انکار اور پھر ان کے انجام بد کا ذکر کیا۔ قوم عاد حیرت انگیز جسمانی قوت رکھنے والی قوم، ان کی طاقت کا یہ حال کہ ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی اللہ کی عطا سمجھ کر اس کا شکر بجا لاتے، شکر کی بجائے ناشکری اور گھمنڈ اور فخریہ طور پہ چیلنج کرنے لگتے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی طاقت سے میں ڈراتے ہو، ہمارے سے کوئی بڑی طاقت ہے ہی نہیں۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا جاتا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو جس نے تمہیں بھی پیدا کر دی؟ تو تمہیں پیدا کرنے والا تم سے تو وہ زیادہ طاقتور ہے جس نے تمہارے اندر طاقت ڈال دی۔ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے تمہاری یہ طاقت اللہ کی قوت کے مقابلے میں، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے زمین آسمان بنائی اور سارے نظام کو چلایا، اور چاہے تو ایک کلمہ کن سے سب کو ملیا میٹ کر دے، انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ لیکن جب انسان کسی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو اس کو نشے میں کوئی بات سجائی نہیں دیتی۔ یہی بات قوم عاد کے ساتھ ہوئی، یہ اپنے نشے سے سرشار رہے، اپنی طاقت کے نشے میں گھمنڈ میں مبتلا رہے اور نبی کی بات کو مسترد کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آیا جب اللہ نے جو نبی سے وعدہ کیا تھا وہ وقت ظاہر کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کو مسلط کر دیا، طوفانی قسم کی ہوا چلی ان پر، اور مسلسل 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوا چلتی رہی، اور ان کو اٹھا کر یوں پہاڑوں پر اور بلڈنگوں پر دے مارا کہ یہ بے حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ یوں ان کے لمبے قد پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے تھے، اور جیسے کھایا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے، ایسے کچرا کر کے ان کو پھینک دیا گیا۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو، بصیرت پر اندھے پن کو جب ترجیح دی، تو ایک دن جب وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگاڑ آیا
اور جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، زلزلہ آیا جس نے ان کو زیر و زبر کر کے رکھ۔ قوم سمود وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد قوم آئی، اور یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنانے والے اور اس اپنی انجینئرنگ پر ناز کرنے والے اور تکبر میں مست لوگ تھے۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اخروی عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو ان کو دنیا میں عذاب ملا، اب ذرا ان کا آخرت کا حال بھی سنو۔ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی، اس وقت ان کی بیچارگی کا کیا عالم ہوگا جب ان کا وجود اور ان کی کھالیں ان کے خلاف بول پڑیں گی، اور یہ اپنی کھالوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے تمہیں آج عذاب سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا، اور ہم نے تمہاری دنیا میں راحت اور مزوں کے لیے برائیاں کی، گناہ کیے، سرکشی کی تاکہ تم لطف اندوز ہو لو۔ آج تم ہی ہمیں جلانے پہ اترے ہو، اپنے اعضاء ہی ان کے مخالف ہو جائیں گے تو اس بات پر یہ جلا جائیں گے۔ یہ صورت متکبرین منکرین کے مقابلے میں پھر مخلصین کا تعارف بھی کراتی ہے، جس میں نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت بہت بڑی دولت عظمی ہے کہ آدمی ایمان اور ایمانی صفات پر ہمیشگی اختیار کرے، استقامت اختیار کرے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پہ جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو رب کہہ دیا، ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور ان پر فرشتے اتریں گے اور ان کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ کب فرشتے اتریں گے اور کب خوشخبری کب سنائیں گے؟ مختلف موقعوں پر، موقع بموقع ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ نہ گھبراؤ، نہ غم کھاؤ، اب تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں اور کوئی کسی قسم کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، رب کی رحمتیں ہی رحمتیں تم پر ہوں گی۔ پھر قبر میں یہ فرشتے اترتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ پھر محشر کی طرف جب اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کو پھر تسلیاں دیتے ہیں۔ پھر محشر کے اندر جب حساب و کتاب کی گھڑی ہوتی ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہتے ہیں، اس وقت فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں۔ پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے تسلی دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا کر دم لیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو رب کہہ دیا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا والذین یقولون، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ثم استقم، اور استقامت بہت بڑی دولت عظمی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں وہ ساری دنیا کی دولتوں سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کے ہو رہے تھے۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز، قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو پھر رضائے الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ یہ اس صورت کا ایک خاص موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کی طرف دعوت دینے میں ظاہر ہے کہ مشکلات کا سامنا آتا ہے، جیسے کہ تمام انبیاء کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے قوم کو برائیوں سے روکا۔ آپ تمام انبیاء کی تاریخ و ہسٹری میں قرآن پاک کے اندر پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب تک جس نبی نے بھی اپنی قوم کو برائی سے نہیں روکا، شرک سے منع نہیں کیا، قوم کے اندر جو موجود غلطیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم میں شہوت پرستی تھی، اور ہود علیہ السلام کی قوم میں بڑائی و تکبر تھا، قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر اپنی ہنر مندی پر گھمنڈ تھا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنی لمبی عمروں پہ ناز تھا وغیرہ ظالم۔ تو جن چیزوں میں وہ برائیوں موجود تھے، مبتلا تھے، وقت کے نبی نے ان کو اسی بات سے منع کیا۔ اصل میں طبیب کا کام ہی یہ ہے کہ اس جگہ پہ مرہم رکھے جہاں زخم ہے، اور قوم کا زخم یہ ہوتا ہے کہ قوم جس برائی میں مبتلا ہے، جہاں سے ڈسی جا رہی ہے، جہاں شیطان اس کو ورغلا کر برائی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ہے اصل قوم کا زخم۔ آج مرہم کہیں اور رکھا جاتا ہے، زخم کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہی لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو ہمارے زخم پہ مرہم نہ رکھیں، کہیں اور جگہ پہ رکھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اندر جو برائی ہے، جو خامی ہے، اس کو کوئی نہ بولے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بات نہ کی جائے، نظر انداز کریں، ہم پر پردہ پوشی کریں، پردہ ڈال دیں۔ پردہ پوشی کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے اسلام میں کہ بھی پردہ پوشی کی جائے، یعنی اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں بدنام نہ کیا جائے۔ معاشرے میں بدنام کرنا اور بات ہے،
اور کسی شخص کے اندر موجود برائیوں پر انگلی رکھنا تاکہ اس سے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درستگی کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے نکال لے، یہ اور بات۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کو آپ مثال میں یوں سمجھیں، ایک ہے کہ کوئی بچہ کسی گندگی میں گرا ہوا ہے اور اس غلاظت اور گندگی اس کے جسم پر ملی ہوئی ہے، ایک ہے کہ آپ اس بچے کی تصویریں بناتے ہیں، اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو آپ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں کہ یہ بچہ یوں گندگی میں گرا پڑا ہے، غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو پھیلا دو۔ یا کوئی بڑا آدمی گرا ہوا ہے، اس کو آپ اس طرح تصویر بنا کے اس کو نشر کرتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پہ پردہ ڈالو، اس کے ننگے پن کو ظاہر نہ کرو، اس کی بے عزتی کو عام نہ کرو، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے آپ اگلا کام کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف پردہ ڈال دو اور اس کو بس اسی حال پہ چھوڑ دو۔ اس سے تو منع کیا گیا کہ اس کو پھیلاؤ مت، لیکن ساتھ ہی اس کی یہاں پر پردہ پوشی یہی نہیں ہے کہ بس دوسروں کو پھیلاؤ نہیں اور اس کے بعد اس پہ کپڑا ڈال دو اور سائڈ سے ہو کر گزر جاؤ، بلکہ اس کے لیے پانی لاؤ، اس کو صاف کرو، اس کو دھو، اور دھونے کے بعد اس کو لباس دو تاکہ وہ کپڑے پہن سکے، اس کو خوشبو لگاؤ۔ اب خوشبو لگانے کے بعد بے شک اس کو دنیا کے سامنے لے آؤ، اب اس کو بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کی گندگی اور غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ان کی گندگیاں چن کر، ان کی برائیاں چن کر معاشرے میں مت پھیلاؤ، ان کی غلط کاریوں کو فلم بنا کر، تصویر بنا کر ساری دنیا کو مت دکھاؤ۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم برائیوں کو اس طرح چھاپتے تو ضرور ہیں، لیکن ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان برائیوں کے لیے مٹانے کے لیے کوئی دعوت، کوئی تحریک، کوئی بات کرنے کو ہم تیار نہیں۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو برائیوں میں مبتلا ہیں، جو برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے گرے ہوئے ہیں، ان کو جب نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں اور تمہاری اس دلدل سے تمہیں نکال لیں، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں یہاں سے نکالنے لگے، ہم تو اسی گندگی میں مست ہو چکے ہیں اور ہمیں یہی اچھا لگ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اسی میں پڑے رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ ساتھ خود اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس راہ میں پھر پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں، جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو ضرور اس راہ میں مشکلات آئیں گی۔ تمام نبیوں کی یہ تاریخ ہے، فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کی قوم والوں نے برے القاب نہ دیے ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جب اس نے قوم کو برائی سے روکا ہو اور قوم نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ تو یہ سب چیزیں تو بالکل 100% سچ ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں اور ہماری مخالفت بھی نہ ہو، تو کیا ہم نبیوں سے زیادہ مقدس ہیں؟ کیا ہم نبیوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کے عقل مند اور سمجھدار ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پارے کے اختتام میں اللہ رب العزت نے عدل کے بیان پر زور دیا اور فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ ہمیں اصل میں ہر چیز کی جلد بازی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ ہمارے سامنے ہو جائے۔ جو برے لوگ برائی کر رہے ہیں تو اس کو بدلہ یہیں کیوں نہیں مل جاتا، اور جو اچھائی کر رہا ہے وہ چاہتا ہے ادھر میں اچھائی کروں، ادھر مجھے بدلہ مل جائے۔ جیسے ہم دنیا کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کروں تو اس کا بدلہ فوراً مجھے ملے۔ مزدور مزدوری کرنے سے پہلے اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے، کاریگر اپنی کاریگری دکھانے سے پہلے اپنی اجرت ایڈوانس جمع کرانا چاہتا ہے، ڈاکٹر اپنی فیس کے لیے کہتا ہے پہلے ایڈوانس وہاں پہ جمع کرا دو اور پھر اس کے بعد میں کام کروں گا۔ یہ وہ جلد بازی ہے جو ہمارے ذہنوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی جلد بازی سے ہم اللہ کے ساتھ بھی پیش آنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اجر ہمیں پہلے دے دے، ہم کام بعد میں کریں گے، ہم ایڈوانس لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ میرے ضابطے ہیں، میرے اصول ہیں، میں پہلے آزماتا ہوں، پہلے میں کام لیتا ہوں، کام کے بعد اس کی اجرت اور اس کی مزدوری اور نتیجہ کار صرف یہ نہیں کہ بعد میں، بلکہ دنیا کی بھی بات ظاہر ہوگی، آخرت میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو کسی کام کا بدلہ آپ کے مرنے تک نہ ملے۔ اور دوسری بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ دنیا اتنی سختی نہیں رکھتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے کاموں کا بدلہ دے سکے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نیکی پر، ایمان پر اور انصاف پر اور عدل پر
اور بھلائیوں پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے، کیا نعمتیں دیں گے، کیا بدلہ دیں گے، وہ بدلہ بننے کی دنیا میں صلاحیت نہیں۔ آخری بات یہ کہ دیکھیے دنیا سے جانے والے مومن کو جو اللہ تعالیٰ سب سے ادنا درجے کے مومن کو سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائیں گے تو اس کو بدلہ کیا دیں گے؟ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ الاٹ فرمائیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس جنتی کے لیے جو سب سے آخری جنتی ہے، اس جنتی کے لیے جو اپنے ایمان کے بعد گناہوں کی سزائیں بھگت کر جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا ہے، اس کو اگر 10 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے تو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کا مقام کیا ہوگا، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، ان کو کتنی بڑی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اب دنیا ایک ہے اور جنتی کتنے زیادہ ہیں، مومن کتنے زیادہ ہیں، یہ دنیا ان کا بدلہ کیسے بنے؟ تو دنیا میں ایمان والوں کو ایمان کا بدلہ دینے کی سکت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، یہاں اتنی جگہ ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی دولتیں ہی نہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کا بدلہ بن سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک علیحدہ جہان رکھا ہے، اس کا نام آخرت ہے، اس کا نام محشر ہے، اس کے اندر جا کر حساب کتاب ہوگا اور پھر وہاں پہ مزدوری ملے گی۔ یہاں صرف کام کی جگہ ہے، کام کریں اور بہت زیادہ کام کریں، جتنی زیادہ ہم اجرت و بدلہ لینا چاہتے ہیں اتنا زیادہ کام کریں۔ اپنے جسم کی تھکاوٹوں کو نہ دیکھیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تھکا دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں کیا بدلے ملتے ہیں۔ تو جو ہم جلد بازی کی وجہ سے ہر چیز کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری انسانیت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر 24واں پارہ مکمل ہوا۔